بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو قرآن کلاس وتھ سجل۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 72 سے 82 تک انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے، اور آج ایک خوشخبری بھی ہے آپ کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ آج انشاءاللہ تعالی ہمارا آدھا سپارہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ مجھے آپ لوگوں کے مشورے اور آپ کی طرف سے دعائیں موصول ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح سے میرے ایک انتہائی عزیز کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے کہ جب تم خوش آمدید کرتے ہو انگلش میں، انگریزی زبان میں، تو تمہیں اس کا ترجمہ نہیں کرنا پڑتا، لیکن جب عربی شروع کرتے ہو تو اس کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ انگلش جو ہے وہ ہماری زبان کے قریب بھی نہیں ہے، تھوڑی سی بھی، لیکن ہم لوگ وہ سیکھ چکے ہیں اور ہمیں اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی انگلش میں بات کرتا ہے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ مطلب اکثریت اب دیکھا جائے اس ملک میں تو اس طرح کے لوگ ہیں جو نارمل جو روٹین کی باتیں ہیں، عام گفتگو کی جو باتیں ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں انگریزی زبان میں بھی، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا قرآن سے رشتہ اتنا بھی ابھی مضبوط نہیں ہوا جتنا کہ ہم نے انگریزی زبان سے رشتہ اپنا مضبوط کیا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی ایک معنی خیز بات تھی، اور میں نے اسی وقت سے سوچ لیا تھا کہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اور اذ جب قتل کیا تم نے، نفسن ایک جان کو، ایک شخص کو، ایک جان کو، پس ادارأتم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تم، فی بیچ اسے، یعنی اس معاملے کو تم ایک دوسرے کو الزام دینے لگے، یعنی اس معاملے کا انتظام، اس قتل کا الزام جو تھا وہ ایک دوسرے کو دینے لگے۔ اور اللہ مخرجن خارج کرنے والا تھا، یعنی واضح کرنے والا تھا، ظاہر فرمانے والا تھا، ما جو کنتم تھے تم، تکتمون تم چھپاتے تھے، تو جو تم چھپا رہے تھے اس معاملے کو اللہ واضح فرمانے والا تھا۔ پس قلنا فرمایا ہم نے، اضربو ضرب لگاؤ، مارو، اسے یعنی اس لاش کو، یعنی جس کو قتل کیا گیا، بے ساتھ بعض اس کے، یعنی اس گائے کے، کہ جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا نا، کہ جس میں وہ مختلف قسم کے سوالات آگے سے کر رہے تھے، ہیلے بہانے اور ٹال مٹول کر رہے تھے، فضول سوالات اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اس گائے کے بعض حصے کو اس لاش پر مارو، یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ کذالک اسی طرح سے، یحیی حیات دیتا ہے، اللہ الموتى مردوں کو، اور یریکم وہ دکھاتا ہے، تمہیں، یہ رویت سے ہے یہ لفظ، جیسے آپ عید میں دیکھتے ہیں رویت حلال کمیٹی ایک ہوتی ہے، چاند دیکھنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، رویت حلال یعنی چاند، اور رویت یعنی دیکھنا، تو وہ چاند دیکھنے کے لیے، تو یہی اور یریکم وہ دکھاتا ہے تمہیں، آیات ہی اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم، تعقلون تم عقل کرو، یعنی تم عقل سے کام لو۔ یعنی پھر یہ ہوا کہ وہ جو گائے کے بعض حصے کو جب انہوں نے اس لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو گیا۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ حکم سارا اللہ کا ہے، تکوینی حکم، تکوینی اختیار سب اللہ کا ہے، اللہ ہی حیات دیتا ہے، اللہ ہی موت بھی دیتا ہے۔ تو اگر یہ کوئی کہے، اس طرح اس نمرود نے کہا تھا کہ میں بھی موت دیتا ہوں اور میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، معاذ اللہ، تو یہ بات نہیں ہے۔ یعنی اب جو قتل بھی کرتا ہے تو اس کا مطلب نہیں وہ موت دے رہا ہے، وہ صرف سبب اختیار کر رہا ہے، وہ قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، موت اسے اللہ نے دینی ہے۔ تو حیات اللہ دیتا ہے، کوئی کسی کو جو ہے وہ موت دے کر زندہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، اور کوئی کسی کو بغیر اسباب کے موت نہیں دے سکتا، یعنی کوئی بھی کن کہہ کہ کسی کو مار نہیں سکتا، وہ زیادہ سے زیادہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اسی لیے کسی کو زندگی دینا اور موت دینا یہ اللہ کا کام ہے، یہ تکوینی معاملہ ہے، کوئی کسی کو نہ حیات دے سکتا ہے نہ موت دے سکتا ہے، کوئی کسی کو مار کے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے جو مارنے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ صرف سبب کا اختیار کرتا ہے، آگے وہ مؤثر ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اللہ پر۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم قلوب یعنی قلب کی جمع دل، کم تمہارے، یعنی تمہارے دل اس کے باوجود بھی اللہ کی اتنی زیادہ واضح اپنی آنکھوں کے سامنے معجزات اور آیات دیکھنے کے باوجود بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔
من سے بعد بعد ذالک اس یعنی اس کے بعد بھی اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے. دل سخت ہو گئے محاورتاً کہا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ ہدایت کے لیے سخت ہو گئے یعنی کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا. جب اللہ کی نشانیوں کا اللہ کی آیات کا اثر ہی نہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. یعنی اب ہدایت کا ان پر کچھ اثر نہیں ہو رہا. ان کی گمراہی کی روش اور کفر کرنے کی وجہ سے اور برائیوں میں ہی رہنے کو پسند کرنے کی وجہ سے ان کے دل اب سخت ہو گئے. فا پس ہیا وہ کا جیسے یا مانند الحجارہ پتھروں کے جیسے وہ پتھروں کی مانند ہو او یا اشد شدید تر قسوتاً سختی کے طور یعنی ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ شدت میں. واہ اور ان یقیناً من سے الحجارہ پتھروں یعنی پتھروں میں سے یقیناً ایسے ہیں لا ضرور ما جو یتفجر پھٹ پڑتا ہے. یہ تو لفظی ترجمہ بنتا ہے لیکن آگے انہار ہے تو ہم اپنی زبان میں یعنی نہروں کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم اپنی زبان میں اس کو مؤنث ترجمہ کریں گے یعنی پھٹ پڑتی ہیں من ہو سے اس یعنی ان پتھروں میں سے. ہو ویسے تو مذکر واحد ضمیر ہے لیکن ہجارہ کے لیے کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جیسے جمع مکسر ہوتے ہیں ان کے لیے مذکر واحد ضمیر آتی ہے تو ہم اس کو اپنے محاورے میں کریں گے ان میں سے. تو ان میں سے الانہار نہریں یعنی پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. وا اور ان یقیناً من ہا من سے ہا ان یعنی پتھروں میں سے. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہو واحد ضمیر اور ہا مذکر دونوں آ رہی ہیں تو عربی میں ایسا ہوتا ہے اسلوب ہے عربی کا کہ دونوں ضمائر بھی ایک لفظ کے لیے آ سکتے ہیں. اور ان یعنی پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں لا ضرور ما جو یشق کو شک ہو جاتا ہے پھٹ جاتا ہے. فا پس یخرجو خارج ہوتا ہے یعنی نکلتا ہے من سے ہو اس اگین ہو کی جو ضمیر ہے وہ ہجارہ کی طرف یعنی پتھروں کی طرف لوٹ رہی ہے. الماء پانی تو ان میں سے پانی جو ہے وہ نکل آتا ہے. وا اور ان یقیناً من سے ہا اس. اب یہاں پہ میرے نزدیک یہ ضمیر جو ہے یہ قلوب کی طرف جا رہی ہے اور ان میں سے یعنی دلوں میں سے یقیناً ایسے بھی ہیں لا ضرور ما جو یحبطو گر پڑتے ہیں من سے خشیت یعنی خوف اللہ کی اور دلوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ یقیناً وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ برائی چھوڑ کے وہ جہنم کی آگ سے ڈر کے وہ اللہ کے عذاب سے ڈر کے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اپنی روش کو چھوڑ دیتے ہیں. واہ اور ما نہیں ہے اللہ بے ہرگز غافل اما ان سے ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے. یہاں بے کا ترجمہ آپ نے دیکھا میں نے ہرگز کیا تو آپ جانتے ہیں کہ یہ پریپوزیشنز کی طرح ہیں. اس کا ترجمہ ہماری زبان اور ہمارے محاورے کے حساب سے بدلتا رہتا. کیا فا تو تطمعون تم طمع رکھتے ہو ان کے یؤمنو وہ ایمان لائیں لا واسطے کم تمہارے تو کیا تم یہ امید رکھتے ہو خواہش بھری امید ہے تمہیں کہ وہ ایمان لے آئیں. جب کہ قد چکا کانا ہوا یعنی جب کہ ہو چکا فریقن ایک فریق من سے ہم ان یعنی ان میں سے ایک فریق ہے جو یسمعون جو سنتے ہیں کلام اللہ کا جو اللہ کا کلام سنتے ہیں ثم پھر یحرفون وہ تحریف دے دیتے ہیں ہو اسے من سے بعد ما جو عقل کر لیا انہوں نے سمجھ لیا انہوں نے ہو اسے یعنی جسے انہوں نے عقل سے سمجھ بھی لیا اس کو تحریف دے دیتے ہیں بدل دیتے ہیں. ایک جملہ اٹھا کر کہیں اور لگا دیتے ہیں اور کسی اور جملے کو کہیں اور لگا دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تحریف دینا کچھ ایڈ ریموو کر دینا. واہ اور ہم وہ یعلمون علم بھی رکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ایسا کرنا حرام ہے اس کے باوجود ایسا کرتے ہیں. تو جو لوگ تحریف دیتے ہیں اللہ کے کلام کو بدلتے ہیں ظاہر ہے کہ اب تو قرآن اللہ کی حفاظت میں اسے تو کوئی بدل نہیں پائے گا لیکن جو لوگ کرتے آئے ہیں ان سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ ایمان لے آئیں گے. انہوں نے ایمان نہیں لانا
وا اور اذا جب لقو ملاقات کی انہوں نے الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، تو جب وہ ایمان والوں سے ملے قالو کہنے لگے آمنا ہم ایمان لائے۔ ایمان والوں سے کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ایمان لے آئے، یعنی منافقت کر رہے ہیں۔ وا اور اذا جب خلا اکیلے ہوئے، خلوت پکڑی، بعضهم بعض نے ان کے الا طرف بعضن بعض کے، تو جب ان کے بعض نے بعض کی طرف علیحدگی اختیار کی، یعنی جب اکیلے میں ایک دوسرے سے ملے قالو کہنے لگے کیا تحدثونا تم بیان کرتے ہو، ہم ان سے بے ساتھ ما جو، یعنی اس کو بیان کرتے ہو کہ جو فتح اللہ کھولا اللہ نے علیہ اوپر کم تمہارے، جو کھولا اللہ نے یعنی جو اللہ نے کھول کر تم پر بیان کیا ہے وہ تم ان سے بیان کرتے ہو۔ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے کیوں بیان کر رہے ہو وہ باتیں کہ جو اللہ نے تمہیں کتاب میں تمہارے لیے واضح کر دی ہوئی ہیں۔ لے تاکہ یعنی ایسا اس لیے کر رہے ہو تاکہ یحاجو وہ حجت لائیں کم تم پر، یعنی تمہارے خلاف وہ حجت لائیں بے ساتھ ہی اس، یعنی اس بات کو جس کو اللہ نے کتاب میں تمہارے لیے بیان کر دیا وہ مسلمانوں کو کیوں بیان کر رہے ہو؟ تاکہ وہ حجت لائیں تم پر اندہ پاس ربکم تمہارے رب کی۔ تو آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی جو اللہ نے تمہیں کتاب میں تمہارے لیے واضح کیا ہے وہ ان کو کیوں بتا رہے ہو، یعنی وہ باتیں کہ جس کو جو قرآن بیان کر رہا ہے اور وہ سچ بیان کر رہا ہے اور تورات میں اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، تو تم ان کی تصدیق کیوں کر رہے ہو ان کے سامنے؟ قیامت کے دن وہ تو تم پر حجت لائیں گے پھر کہ ہم نے انہیں کہا تھا، ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بیان مت کرو ان باتوں۔ کیا فا تو لا نہیں تعقلون تم عقل کرتے، کیا تو تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا وا اور لا نہیں یعلمون وہ علم رکھتے، انا کہ یقیناً اللہ یعلم علم رکھتا ہے، ما جو یسرون وہ سر کرتے ہیں چھپاتے ہیں، وا اور ما جو یعلنون وہ اعلانیہ کرتے ہیں۔ تو کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ جانتا ہے انہیں کہ جو وہ چھپ کر کرتے ہیں اور جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں۔ وا اور من سے ہم ان یعنی ان میں سے ہیں امیون امی لوگ یعنی ان پڑھ لوگ۔ آگے اسی کی تشریح بھی آ رہی ہے، کون لا نہیں یعلمون وہ علم رکھتے الکتاب کتاب کا، تو امی لوگ کون ہیں؟ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا سوا امانیہ تمنائیں، یعنی جو ان کو پتہ ہے وہ صرف ان کی تمنائیں ہیں، کتاب کا علم ان کے پاس کوئی نہیں ہے، بس اپنی جو دل کر رہا ہے نا وہی شریعت بنائی ہوئی ہے، جو ان کا دل کرتا ہے جو ان کی تمنائیں ہیں اسی کو انہوں نے دین بنا کے اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ وا اور ان نہیں ہے ہم وہ الا سوا یظنون ظن کرتے، اور وہ صرف اور صرف گمان پر چل رہے ہیں، یعنی انہوں نے اپنا دین کیا بنایا ہوا ہے؟ وہ گمان ہے ان کا، جو ان کی تمنائیں ہیں اسی کے مطابق دین کو سمجھا ہوا ہے اور آگے چلا رہے ہیں۔ فا پس ویلن ہلاکت ہے، لے واسطے الذین ان لوگوں کے جو یکتبون جو کتابت کرتے ہیں لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، بے ساتھ ایدی ہاتھوں، ہم ان کے، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا یہ من سے عند اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ لے تاکہ یشترو وہ خریدیں یا وہ بیچیں، یہ جو یشترو ہے نا یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ لغت تضاد میں سے، اس کا مطلب خریدنا اور بیچنا دونوں ہوتا ہے، وہ ہم اپنے محاورے کے حساب سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بے ساتھ ہی اس یعنی تاکہ وہ خرید لیں اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ اپنے ہاتھوں سے جو لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے اس کے ذریعے، ثمنن قیمت، قلیلا بہت کم قیمت خریدنے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ یا اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے لے تاکہ یشترو وہ بیچیں، بے ساتھ ہی اس یعنی اس کو بیچ دیں،
ثمنن قیمت، قلیلا بہت کم، یعنی بہت کم قیمت کے عوض اس کو بیچ دیں، یعنی جو لکھ رہے ہیں اللہ کی آیتوں کو بیچ دیں اور اس سے بہت کم قیمت حاصل کر لیں۔ تو دونوں کا آپ دیکھ لیجئے مفہوم ایک ہی بنتا ہے۔ فا پس ویلن ہلاکت ہے، لا واسطے ہم ان کے لیے ہلاکت ہے، دائمی ہلاکت ہے، جہنم کی ہلاکت ہے۔ کیا مطلب کہ وہ ہلاکت کہ جو ہمیشہ کی ہلاکت، تباہی۔ یہ کون سی تباہی ہے؟ وہ تباہی کہ جس میں مایوسیاں ہی مایوسیاں ہیں، اس کے بعد کوئی بھی خیر کی توقع نہیں ہے۔ پس ہلاکت ہے ان کے لیے، من سے ما جو، یعنی اس میں سے جو کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، تو ان کے ہاتھوں نے جو لکھا ہے نا، اس وجہ سے ان پر ہلاکت ہے۔ واہ اور ویلن ہلاکت ہے، تباہی ہے، لہم واسطے ان کے، من اور ما، من سے ما جو، یعنی اس میں سے جو، یعنی اس وجہ سے جو یکسبون وہ کسب کرتے، تو جو وہ کمائیاں اور کرتوت کر رہے ہیں نا، اس وجہ سے ہلاکت ہے ان پر۔ یعنی دیکھیں نا، خود ہاتھ سے لکھیں گے، پھر اس کے مطابق عمل کریں گے، پھر لوگوں کو بھی مجبور کریں گے اور کہیں گے یہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کو چھوڑ کر اس کی جگہ کچھ اور لکھ لینا اور کہنا نہیں اللہ کی بات کو چھوڑ دو، یا اللہ کی بات ہے ہی نہیں، یعنی اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کو پیچھے چھوڑ دینا اور خود سے لکھ کر کہنا یہ اللہ کی طرف سے، تو اس وجہ سے ہلاکت ہے۔ اب بھی ایسی کوئی بات کہ جو اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے اور کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے، تو یاد رہیں اس کے دھوکے میں مت آئیے گا، ایسے لوگوں کے لیے تو ہلاکت ہے۔ اور اگر آپ نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے کسی اور کی پیروی شروع کر دی اور سورہ مبارکہ اعراف 3 کی نافرمانی کر لی کہ اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اتباع کرو اس کی کہ جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل فرمایا، اور اس کے علاوہ یعنی قرآن کے علاوہ اولیاء کی پیروی نہ کرو، سرپرستوں کی من کتابی شکل میں ہوں یا شخصیات کی شکل میں، ان کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم ہدایت حاصل کرو۔ تو اسی طرح سے اگر قرآن کے خلاف بات پر آپ ایمان لے آئے اور اس کے مطابق کسب کرتے رہی، جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ ویل لہم مما یکسبون، کہ تباہی ہے ان کے لیے کہ جو وہ کسب کرتے ہیں، تو اس کے مطابق جو عمل کرے گا تو پھر ظاہر ہے جہنم کی دائمی ہلاکت ہے۔ واہ اور قالو کہا انہوں نے، لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، النارو وہ خاص آگ یعنی جہنم کی آگ، الا سوا ایامن دن، معدودہ گنتی کے، یعنی انہوں نے کہا ہمیں تو سوائے گنتی کے چند دنوں کے آگ جہنم کی نہیں چھوئے گی، یعنی ہم کچھ عرصہ جائیں گے اور اگر ہم نے کوئی گناہوں کی سزا حاصل کرنی ہوگی تو جا کر چند گنتی کے دنوں کے بعد ہم وہاں سے نکل آئیں گے۔ کل کہہ، اتخذتم پکڑا تم نے یعنی لیا تم نے، عندہ پاس، اللہ کے، عہدہ کوئی عہد، یعنی ان سے پوچھ کہ کیا تم نے اللہ کے ہاں یعنی اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے؟ فا پس لن یخلفا ہرگز نہیں وہ خلاف فرمائے گا، اللہ یعنی ہرگز اللہ خلاف نہیں کرے گا، عہدہ عہد کے یعنی وعدے کے، ہو اس کے، یعنی اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ جس کے وہ خلاف نہیں کرے گا؟ ام یا کیا تقولون تم کہتے ہو، علی اوپر، اللہ کے، یعنی اللہ پر وہ کہہ رہے ہو، ما جو لا تعلمون نہیں تم علم رکھتے، تو کیا تم اللہ پر وہ کہہ رہے ہو کہ جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ تو یہ دو باتیں کہی گئی ہیں۔ کیا تم نے جو یہ کہا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دن کے علاوہ آگ نہیں چھوئے گی، تو کیا اللہ سے تم نے کوئی وعدہ لے رکھا ہے جس کے خلاف اللہ نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ کہہ رہے ہو کہ جس کا تم علم نہیں رکھتے، یعنی اللہ کے بارے میں جھوٹ کہہ رہے ہو؟ بلا کیوں نہیں، بہت امپورٹنٹ آیت ہے مبارکہ، بلا کیوں نہیں، من جو کسب کیا جس نے، یعنی جس نے بھی کمائی، سیئتن برائی، تو جس نے بھی برا عمل کیا، جس نے بھی برائی کمائی، اور احاطہ کیا بے ساتھ ہی اس، یعنی گھیر لیا اس کو، خطا نے ہو اس کی، کیوں نہیں جس نے بھی برائی کی اور اس کی خطا نے اس کو گھیر لیا، یعنی وہ
مرتے دم تک وہی کام کرتا رہا اور اس نے توبہ نہ کی، گھرا چلا گیا، اتنی اس نے برائی کی کہ وہ برائی اس کی پہچان بن گئی. فا پس اولئک یہی ہیں، اصحاب النار آگ والے، اصحاب والے، النار آگ، یعنی یہی ہیں جو آگ والے ہیں. ہم وہ، فی بیچ، ہا اس یعنی جہنم کے، خالدون خلود والے ہوں گے، ہمیشگی والے ہوں گے. تو ایسے لوگ جو ہوں گے وہ ہمیشگی والے ہوں گے. یاد رکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کے خلاف عقیدہ مت اپنائیں. جو جہنمی ہوگا، اور وہ کوئی بھی ہو، اللہ فرماتا ہے جو کوئی بھی برائی کرے گا اور وہ برائی اس کو گھیر لے گی، یعنی اس کی پہچان بن جائے گی اور وہ توبہ نہیں کرے گا اور اس حال میں ہی مر گیا، تو یہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گنتی کے چند دن کے بعد جہنم سے نکل کر، اس آگ سے نکل کر واپس آ جائیں گے، تو یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ قرآن کے خلاف بات ہے. اور سورہ مبارکہ مائدہ کی 44 نمبر آیت کے مطابق جو قرآن کے خلاف فیصلہ کرے گا، جو قرآن کے خلاف حکم لگائے گا، وہ کفر کرے گا. اور الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اور عملو عمل کیے انہوں نے، الصالحات نیکیاں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی. یہ اور ہے، یاد رکھیں، صرف ایمان اور صرف ایمان جو ہے کافی نہیں ہوتا، اس ایمان کو سچا کر دکھانا ہوتا ہے نیک اعمال کر کے. جس طرح ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ صرف اتنا کہنے پر بخش دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ تو آزمائش ہوگی کہ کون اچھا ہے، کون اچھے عمل کرے گا، کون اللہ کے حقوق ادا کرے گا اور باقی حقوق العباد جو ہیں وہ ادا کرے گا، کون ظلم سے خود کو بھی بچائے گا اور اوروں کو بھی بچائے گا. تو یہ دیکھا جائے گا. اولئک یہی ہیں، اصحاب الجنہ جنت والے، ہم وہ، فی بیچ، ہا اس یعنی جنت کے، خالدون خلود والے ہوں گے، وہ جنت میں ہمیشگی والے ہوں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو آپ دیکھ لیں قرآن گواہ ہے اس بات کا کہ جو بھی برائی کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اپنا نام جو مرضی رکھ لے، وہ کوئی بھی اپنا نام رکھ لے، کسی بھی مذہب سے اپنی پہچان کروا لے، برائی کرے گا اور برائی اس کو گھیر لے گی، وہ توبہ نہیں کرے گا اور اسی حال میں مر جائے گا کہ اس نے توبہ نہیں کی ہوگی اور برائی نے گھیرا ہوگا. تو یہی لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ آیت مبارکہ 81 آپ دیکھ لیجئے. اور آیت مبارکہ 82 میں ہے کہ جو ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا تو یہی جنت والے ہیں اور یہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. تو یاد رکھیے گا جہنم بھی دائمی ہے اور جنت بھی دائمی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور اس کو یاد رکھ لیجئے گا. سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 81 اور 82 اس بات پر گواہ ہے. اور اینڈ میں دیکھ لیجئے گا جس طرح ہم آیات سے تفسیر کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ جو ڈیٹیل میں جا کے ذرا تفصیل سے دیکھنا چاہے تفسیر کے لیے، تو وہ سورہ بقرہ کی 80 نمبر آیت کی تفسیر سورہ آل عمران کی 24 نمبر آیت سے کر سکتا ہے، اس کو ریلیٹ کر سکتا ہے، اس سے سیکھ سکتا ہے. اور سورہ بقرہ کی 74 نمبر آیت کی تفسیر جو ہے وہ سورہ مبارکہ حشر کی آیت نمبر 21 سے حاصل کی جا سکتی ہے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.